نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ختم نبوت سے متعلق ہے۔ ختم نبوت جو ہے وہ بنیادی عقیدہ ہے تمام مسلمانوں کا، کہ اس پر جو ہے وہ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ اس عقیدے کو سمجھنے کے لیے ہم سب سے پہلے جو ہے وہ یہ سمجھ لیتے ہیں، جس طرح چاند ہے، سورج ہے اور ستارے ہیں، ان پر جو ہے وہ دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ خاتم النبیین ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد جو ہے وہ کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو ہے وہ نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک مکمل اور اکمل ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو ہے وہ تمام نعمتیں مکمل اور اکمل ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ خاتم النبیین ذات ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو خاتم النبیین ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ کسی دلیل کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خاتم النبیین ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بلا دلیل جو ہے وہ خاتم النبیین مانتے ہیں۔ تو اب تبرک کے طور پر جو ہے وہ میں چند آیات جو ہے وہ پیش کرتا ہوں، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد جو ہیں وہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ اب مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اس کا مفہوم جو ہے وہ ہم اس طرح سمجھ لیتے ہیں، جس طرح کوئی بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ کا جب مرنے کا وقت آتا ہے تو وہ وصیت کرتا ہے کہ میرے بعد جو ہے وہ فلاں جو ہے وہ میرا جانشین ہوگا، فلاں جو ہے وہ میری جو ہے وہ جگہ سنبھالے گا۔ اسی طرح گھر کا ایک سربراہ ہوتا ہے، جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا سربراہ آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یعنی کہ حقیقی فرزندان تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقیقی بیٹے تھے وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ بچپن میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ دنیا سے رخصت کر دیا تھا، کہ آئندہ کے لیے جو ہے وہ یعنی کہ یہ خیال بھی کسی کے دل میں نہ آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ نبوت کے وارث جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہوں گے۔ اسی طرح نبیوں میں بھی ہوتا رہا ہے کہ باپ جب فوت ہو جاتا اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا ان کا بیٹا جو ہے وہ نبی ہوتا تھا۔ اسی طرح جو ہے وہ اس بات کا ثبوت جو ہے وہ واضح ہو گیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد جو ہے وہ تمہارے مردوں میں سے جو ہے وہ کسی کے باپ نہیں، بلکہ وہ جو ہے وہ مردوں کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے وہ مردوں کی عمر تک پہنچے ہی نہیں، یعنی کہ بلوغت تک پہنچے ہی نہیں، بلکہ جو ہے وہ چھوٹی عمر میں ہی ان کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا۔ تو بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خاتم النبیین ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ اسی کو ہم جو ہے وہ مزید جو ہے وہ تفصیل میں دیکھ لیتے ہیں۔ تو مزید تفصیل اس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں، جس طرح چاند ہے، جس طرح ایک ستارہ نکلا، ستارہ جو ہے ستارے کے بعد چاند نکلا، اس نے اپنی روشنی دی۔ اب یہ دو چیزیں نکلی تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک دنیا کو ایک ایسی روشنی کی ضرورت تھی جو دنیا کو جو ہے وہ ہدایت سے جو ہے وہ روشناس کرے۔ تو اب جو ہے وہ سورج کی روشنی کی ضرورت تھی، تو جب چاند اور ستارے جو ہے وہ چھپ گئے تو پھر جو ہے سورج نکلا۔ اب اس سورج کے بعد جو ہے وہ چاند اور ستاروں کی روشنی کی ضرورت نہیں، تو اب جو ہے یہ طلوع آفتاب، یعنی کہ آفتاب سورج کا نکلنا، سورج کے نکلنے کے بعد جو ہے وہ کسی نئے سورج کی جو ہے وہ ضرورت ہی نہیں۔ صرف قرآن مجید نہیں یہ بیان کرتا، اس کے علاوہ جو ہے جتنی آسمانی کتابیں، دوسری آسمانی کتابیں نازل ہوئی، جیسا کہ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ان تمام کتابوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے دلائل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے دلائل جو ہیں وہ موجود ہیں، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتے ہیں، قرآن مجید نے اس کی تصدیق کی ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ ایک نبی کی بشارت دی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، جو میرے بعد آئے گا جس کا نام جو ہے وہ احمد ہوگا۔ اسی طریقے پر جو ہے وہ اب میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ وہ جو ہے وہ پچھلی کتابوں کے جو ہے وہ ایک عالم تھے، اور پچھلی کتابوں کا ان کا جو ہے وہ ایک مطالعہ تھا۔ انہوں نے جو ہے وہ ایک راہب سے سن رکھا تھا کہ آخری نبی کی جو ہے وہ بہت ساری علامات ہیں۔ میں جو ہے وہ 3 علامات جو ہے وہ تمہیں بتا دیتا ہوں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ وہ آخری نبی جو ہیں وہ
صدقہ کو قبول نہیں کریں گے، اور دوسری علامت یہ ہے کہ وہ ہدیہ جو ہے وہ قبول کر لیں گے، اور تیسری علامت یہ ہے کہ ان کے دونوں شانوں کے درمیان جو ہے وہ مہر نبوت ہوگی۔ تو ظاہری سی بات ہے، جب بھی کوئی شخص اسلام لاتا ہے تو وہ تحقیق کرتا ہے۔ دنیا میں صرف ایک ہی شخصیت موجود ہیں جن کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، وہ بلا تحقیق بلا تصدیق جو ہے وہ اسلام لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے، ان کے سامنے جو ہے وہ سورۃ طٰہٰ کی آیات پیش کی گئی، تب جو ہے وہ ان کا دل نرم ہوا تو وہ اسلام لائے۔ جو کوئی بھی شخص جو ہے وہ اسلام لاتا ہے تو وہ تحقیق کرتا ہے۔ تو اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان نشانیوں کی جو ہے وہ تحقیق کرنا شروع کی۔ سب سے پہلے جو ہے وہ کھجوروں کا ایک خوشہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یہ صدقے کا مال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو لے جاؤ، ہم پر جو ہے وہ صدقہ نہیں لگتا۔ اسی طرح جو ہے وہ دوسرے دن جو ہے وہ یعنی کہ دوسرے کسی موقع پر جو ہے وہ ہدیہ تن جو ہے وہ کھجوریں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہیں وہ پیش کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کو تناول بھی فرمایا، اور پھر اس طرح جو ہے وہ دوسری نشانی جو ہے وہ پوری ہو گئی۔ اب تیسری نشانی وہ چاہتے تھے کہ وہ بھی پوری ہو جائے، تو وہ تیسری نشانی کے لیے جو ہے وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں ایک جنازہ پڑھانے کے لیے جو ہے وہ آئے تھے۔ تو وہ جنازے میں جو ہے وہ ابھی کافی وقت تھا، تو وہ اس وقت کے دوران جو ہے وہ حضرت سلمان فارسی نے فائدہ اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کر جو ہے وہ مہر نبوت دیکھنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو ہے وہ گھومنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنی قمیض اتاری۔ تو قمیض اتارنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ مہر نبوت جو ہے وہ دکھائی۔ تو پھر تینوں علامات جو ہے وہ پوری ہو گئی، تو اس کے بعد جو ہے وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اسلام لے کر آئے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ختم نبوت کی بات کرتا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بات تورات بھی کرتی ہے، زبور بھی کرتی ہے، اور انجیل بھی کرتی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ پچھلی آسمانی کتابوں میں فار کلید کا لفظ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا گیا۔ اسی طریقے پر قرآن مجید جو ہے وہ ایک کانفرنس کی بات کرتا ہے، وہ کانفرنس جو ہے جس میں نبی شریک ہوئے، اس کو قرآن مجید جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، یعنی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں جو ہے وہ نبیوں کو اکٹھا کیا، اور نبیوں کو اکٹھا کرنے کے بعد وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ، میں تم کو جو ہے اور یعنی کہ یہ بتایا کہ جب تم دنیا میں جاؤ گے، وَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ، میں تم کو کتاب بھی دوں گا، وَحِكْمَةٍ، اور حکمت بھی دوں گا، فصاحت بھی دوں گا، بلاغت بھی دوں گا، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، جب تک جو ہے وہ تم میں رسول آ جائے، یعنی کہ تمہاری نبوت اس وقت تک نبوت چل سکتی ہے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو تمہاری نبوت ختم، تمہاری رسالت ختم۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تو جب وہ رسول آئیں گے تو وہ تصدیق کرنے والے ہوں گے لما معکم، جو تمہارے پاس ہے، مصدق لما معکم۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ختم نبوت کی بات جو ہے وہ اس سے بھی ثابت ہوتی ہے، اور احادیث مبارکہ میں بھی مختلف دلائل ہیں۔ جس طرح ایک حدیث ہے کہ میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اور پچھلے انبیاء کی مثال جو ہے وہ ایک مکان کسی ہے، جیسا کہ ایک شخص نے جو ہے وہ مکان بنایا اور اس کو خوبصورت بنایا، اور اس نے جو ہے وہ ایک اینٹ کی جو ہے وہ جگہ چھوڑ دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور تعجب کرتے ہیں کہ کاش یہ اینٹ بھی جو ہے وہ پوری ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آخری اینٹ میں ہوں، اور میرے بعد جو ہے وہ کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ثلاثون دجالون کذابون، 30 جھوٹے نبی آئیں گے قیامت تک۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص جس کو جو ہے وہ مسلمہ کذاب کہا جاتا ہے، اس نے جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کی سرکوبی کے لیے حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت خالد بن ولید کی امیری میں جو ہے وہ ایک لشکر تیار کیا، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ مسلمہ کذاب جو ہے وہ جہنم واصل ہوا۔ اسی طرح جو ہے وہ ایک شخص جو ہے وہ طلحہ بن خلید نام کا ایک شخص جو ہے اس نے جو ہے وہ
نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے لیے بھی جو ہے وہ حضرت خالد بن ولید کی امیری میں جو ہے وہ ایک لشکر جو ہے وہ تیار کیا گیا۔ اسی طریقے پر جو ہے وہ خلیفہ عبد الملک کے دور میں جو ہے وہ ایک شخص نے جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کیا، تو خلیفہ عبد الملک نے صحابہ اور تابعین سے جو ہے وہ فتوے لیے، اور اس شخص کا نام جو ہے وہ کتابوں میں حارث بتایا جاتا ہے، تو اس شخص کو جو ہے وہ قتل کروا دیا گیا۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جو ہے وہ ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ اگر مجھے موقع دیا جائے تو میں اپنی نبوت جو ہے وہ ثابت کروں، تو اس پر جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس سے نبوت کا دعویٰ یعنی کہ نبوت کی دلیل مانگے گا تو وہ شخص جو ہے وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد جو ہے وہ کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح ہم اپنے بر صغیر کو دیکھتے ہیں تو ہمارے بر صغیر میں جو ہے وہ سب سے آخر میں جس شخص نے جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کیا وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ اس نے جو ہے وہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور مسیح موعود کا جو ہے وہ لقب اس نے کہا کہ یہ میں مسیح موعود ہوں، یعنی کہ اس چیز کا بھی اس نے جو ہے وہ دعویٰ کیا۔ تو یعنی کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت جو ہے وہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، اور دوسری آسمانی کتابوں سے بھی ثابت ہے۔ جی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو میں نے بیان کیا وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میرے بیان کرنے کا انداز آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہمارے اس چینل پر علمی، ادبی اور معلوماتی ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ ہوں گی، تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔